قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم تعلیما لعبادہ السوال ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ کے علاقے میں آج دوسرا ماہانہ درس قرآن مجید ہے۔ آپ کو مجھے اس میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے پچھلے درس پہ عرض کیا تھا کہ درس پہ حاضر ہوتے وقت یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہماری اگر ضرورت پوری ہو گئی، کانوں کا چسکانا بھی پورا ہوا تو زندگی بچ جاتی ہے۔ اصول یہی ہے کہ جس قوم کی ضرورت پوری ہوتی رہے اس کی زندگی باقی رہتی ہے۔ تو ضرورت ہماری قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا سمجھنا یہ ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ہماری حاضری بھی علماء اکرام اونچا اسٹیل سے بھی آئے اور آپ حضرات کا یہاں پہ آنا یقیناً اسی مقصد کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے درس قرآن میں ایک سلسلہ مزید تعزیتی پروگرام کا بھی ہے۔ سوموار والے دن ہمارے استاد گرامی اتوار کی شام اور سوموار کی رات جگر گوشہ حضور اشرف العلماء پیکر اخلاص و محبت حضرت صاحبزادہ مفتی غلام بشیر الدین سیالوی صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اہلیہ سمیت وفات پا گئے۔ مسلمان ہونے کے ناطے، فقط شاگرد ہونے کے ناطے نہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، کیونکہ ان کے احسان فقط شاگردوں کے سر پہ نہیں، جمیع امت مسلمہ کے سر پہ ہے۔ ان کا کردار مبارک، ان کا جو اخلاق مبارک، ان کی زندگی کا طور اور طرز مبارک وہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو اس سلسلے میں تعزیتی پروگرام بھی ہے۔ ہم چند باتیں درس قرآن کے حوالے سے کر کے ایصال ثواب ان کی روح کے لیے کریں گے۔ توجہ فرمائیے، سورہ بقرہ کی 4 آیت کریمہ تلاوت کی۔ پہلی 3 آیتوں پہ آپ نے پچھلے درس میں بات کو سماعت فرمایا۔ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے دربار سے سوال کرنا ہو تو مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے۔ پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا سورت کا ایک نام، سورہ فاتحہ کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ رب سے مانگنے کا طریقہ اللہ خود سکھا رہا ہے۔ پہلا کام کیا تھا کہ رب کی ثنا کی جائے، صفت کی جائے، اس کی توصیف حمد کی جائے۔ پہلی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا ہے۔ اس کو اللہ بھی کہا گیا، رب العالمین بھی کہا گیا، رحمان و رحیم بھی کہا گیا، مالک یوم الدین بھی کہا گیا۔ اللہ بتا رہا ہے کہ میری ثنا کرنے سے، میری بارگاہ سے سوال کرنے سے پہلے اور مجھ سے کچھ مانگنے سے پہلے، بالکل صاف کر، میری بارگاہ سے کچھ مانگنے سے پہلے اور میری ثنا کرنے سے پہلے میری تعریف کرو، اور اس کے بعد اپنا جو تعلق ہے نا جس سے مانگ رہے ہو اس تعلق کا اظہار کرو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے سوال کرو۔ سمجھ آئی نا؟ پہلے اللہ کی تعریف، پھر جس سے مانگ رہے ہو اس سے اپنے تعلق کا بیان، اور اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ سے سوال کرو۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان ہو گئی، اس کی صفات بیان ہو گئی۔ آگے بندے کا جو اپنے رب سے تعلق ہے، بندہ اس چیز کا بیان کر رہا ہے کہ مولا تو رحمان و رحیم بھی ہے، تو رب العالمین بھی ہے، تو مالک یوم الدین بھی ہے،
اب میں کیا ہوں، میرا تو اس سے رشتہ کیا ہے؟ کہا ایاکا نعبد، مولا ہمارا تیری ذات سے رشتہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایاکا نستعین معنی ہے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دونوں آیتوں کا، دونوں حصوں کا ترجمہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت مدد تجھ سے مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کا تعلق کا اظہار ہے کہ مولا ساڈا اور کوئی نہیں، تیرے سوا ہمارا اور کوئی نہیں۔ اور یہ وہ جملہ ہے جس جملے پر مخلوق کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ تعلق کے اظہار میں یہ جملہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ اس جملے کے بولنے سے مخلوق کو رحم آ جاتا ہے، وہ تو خالق کل کائنات ہے۔ یہ جملہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جس جملے میں کسی کے ساتھ انسان کا تعلق ایسا ہو کہ بندہ بتا دے کہ میرا یہ تعلق تیرے ساتھ ہے، کسی اور سے۔ اب اس کے بعد مخلوق کے دل میں بھی رحم جاگ جاتا ہے اور اس کی طرف سے بھی عطائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ مثال سے سمجھیے، آپ کا بچہ آپ سے ضد کرے کسی چیز کے لینے کی کہ مجھے ابا جی فلاں چیز لے کے دو، اور آپ کے پاس خدا نخواستہ گنجائش نہ ہو، اور آپ اسے سمجھا رہے ہو بار بار بیٹا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، اور بیٹا ضد کر رہا ہو، اصرار کر رہا ہو، آپ اسے ڈانٹ بھی رہے ہوں، اس کے بعد بھی اصرار کر رہا ہو، اگر بیٹے کی زبان سے یہ لفظ نکل جائیں ابا میرا اور کون ہے، میں کس تو منگا، میں کس سے جا کے مانگوں، میں نے اپنے ابا سے ہی مانگنا ہے، یہ جملہ جب بچے کی زبان سے نکلے گا تو باپ کہے گا ہن اوکھا ہوگا باویں سوکھا ہوگا، بیٹے کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صاحب اولاد بیٹھے اس بات کو آسانی سے سمجھ جاتے ہو، جب بیٹا اپنا اس تعلق کا اظہار کرے نا کہ میرا اور بابا کون ہے، میرا اور والد کون ہے، تو ہی تو ہے، تو میں تو ہی سے ہی مانگوں گا نا۔ تو اب اس وقت باپ کا جو رحم ہے نا وہ جوش میں آ جائے گا۔ باپ کہے گا کہ اب اوکھا سوکھا ہر حال میں بیٹے کی مرضی کو پورا کرنا ہے، یہ تو مخلوق کی مہربانی ہے، خالق کی کرم نوازی کیا ہوگی کہ جس وقت بندہ مالک کے دربار میں یہ عرض گزار ہو رہا ہوگا کہ مولا ساڈا اور کوئی نہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد بھی تو نے ہماری فرمانی ہے اور ہم نے تیری عبادت کر دینی ہے۔ اب اللہ کریم عطا فرمائے گا، یہ مانگنے کا ڈھنگ ہے۔ اب آیت کریمہ کے لفظوں پہ تھوڑا غور کرو۔ ایاکا اس کا معنی ہے تیری، نعبدو کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایاکا کا معنی کیا ہے؟ نعبدو کا معنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہی والا معنی کتوں نکل آیا کہ ہم نے کہا تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟ یہ ہی والا لفظ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ علماء اکرام تشریف فرما ہے ایاکا جو لفظ ہے نا، گرامر کے اعتبار سے اس کی جگہ تھی نعبدو کے بعد، نعبدو کے پہلے ہونا تھا نعبدو، پھر کا یا ایاکا یہ لفظ ہونا چاہیے تھا، بعد سے اٹھا کر کدھر لگایا گیا؟ ایسا نہیں لایا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے کلام میں ہی ہے، جگہ تھی قانون کے اعتبار سے نعبدو کے بعد، وہاں سے اٹھا کے کدھر رکھا گیا؟ نعبدو سے پہلے۔ بعد میں جگہ ہو اٹھا کے پہلا رکھا جائے تو وہاں پہ معنی میں ہی والا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وجہ یہ تھی کہ نعبدو تھا مفعول، مفعول مقدم ہو گیا اور اس کی وجہ سے معنی میں حصر پیدا ہوا، وہ حصر والا معنی بتا رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب سوال یہ تھا کہ نعبدو قانون کے اعتبار سے پہلے، ایاکا بعد میں، قانون کی خلاف ورزی کر کے نعبدو کو پہلے بعد میں ایاکا کو پہلے کیوں رکھا گیا؟ توجہ میری طرف رکھنا، وجہ یہ تھی ایاکا سے مراد کون ہے؟ معنی کیا تھا؟ تیری۔ کون مراد ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ نعبدو سے ہم عبادت کرتے ہیں، اساں پہلے کہ وہ پہلے؟ وہی ذات پہلے ہے نا، تو ادھر قانون کی خلاف ورزی کر دیں گے، قانون ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، وہ ذات پہلے ہے تو اس کا ذکر بھی پہلے آئے گا۔
سمجھ آ گئی؟ اب دوسری وجہ سننا، دوسری وجہ پتہ کیا ہے کہ یا کا کو پہلے کیوں لگایا؟ دوبارہ بتاؤ، یا کا سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ پہلے کیوں آ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے عبادت پہ تیری نظر بعد میں جائے، میری ذات پہ تیری نظر پہلے جائے۔ ایک بات دوسری، رب چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنے آپ پہ تیری نظر بعد میں جائے، میری ذات پہ تیری نظر۔ اے دو باتیں یاد رکھنا بھائی، اس سے بہت کچھ ملنا ہے۔ عبادت پہ نظر بعد میں، اس کی ذات پہ نظر پہلے۔ میری تقریر نہیں، یا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب نے جو لفظ بتایا اس کا انداز بھی یہی ہے۔ یا کا پہلے ہے، نعبدو، نعبدو میں ہم اور عبادت، یا کا سے مراد اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات کے لیے جو لفظ تھا وہ پہلے آیا، کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ میری ذات پہ نظر بندے تیری پہلے جائے، عبادت پہ نظر۔ فائدہ کیا ہو سی؟ فائدہ یہ ہوگا جب اس کی ذات پہ نظر جائے گی پہلے، پھر جتنی مرضی عبادت کر لے تھوڑی سمجھے گا، جتنی مرضی کر لے پھر تھوڑی سمجھے گا۔ کیوں؟ جب اس کی ذات پہ نظر چلی گئی، وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ کل کائنات کا خالق۔ وہ کون ہے؟ وہ کل کائنات کا مالک۔ وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اب اس نگاہ کے بعد پھر اپنی عبادت پہ نظر جائے گی، پھر زندگی بھر اگر بغیر کوئی کام کیے فقط اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا رہے تو اس کا ایمان بولے گا عبادت تھوڑی ہے، جس کی عبادت ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، رات بھر سرکار جاگتے ہیں، کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات محبوبہ محبوب رب العزت محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور تھوڑا آرام کر لیجئے، آپ کے پاؤں پہ ورم آ گیا، سوج گئے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت؟ اللہ نے تو آپ کو گارنٹی نہیں دے دی کہ ہم نے آپ کو بخش دیا ہے؟ اللہ نے آپ کو صرف ان کو نہیں، ان کے صدقے سے ان کی امت کی بخشش کے بھی رب نے اعلان فرمایا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ جن کی نگاہ عبادت پہ بعد میں، اس کی ذات پہ پہلے۔ سرکار کیا فرمانے لگے؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس کا قدردان بندہ نہ بن جاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی قدر کرنے والا بن جاؤں، میں اس کا قدردان ہوں۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ قدر کرنے والی ذات رب العزت کی اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، پر سرکار فرماتے ہیں کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں کہ میں اس کا قدردان بن جاؤں۔ وہ اتنی عبادت کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت تھوڑی ہے، یہ عبادت سرکار کا فرمان ہے ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، مولا ہم تیری اتنی عبادت نہیں کر سکے جتنی تیری عبادت کا حق ہے۔ ان اندازہ لاؤ بلا، اپنی عبادت رکھو سامنے، ایک طرف حضور علیہ السلام کی عبادت رکھو، اور پھر سوچو کہ اتنی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم تیری عبادت اتنی نہیں کر سکے جتنا تیری عبادت کا حق ہے۔ ہماری عبادت ان کی عبادت کے سامنے کیا ہے؟ ان کی عبادت کے سامنے رب کو بھی کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات کے وقت تھوڑا سا سو بھی لیا کرو۔ رب کہہ رہا ہے جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے اے محبوب تھوڑا رات کے وقت آرام بھی فرما لیا کرو۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ مولا ہم تیری اتنی عبادت نہیں کر سکے جتنا تیری عبادت کرنے کا۔ اسی ترے نمازاں پڑھ کے کیوں سمجھ جانے کہ اساں بڑا کچھ کر لیا؟ تسی اکثر اسی نہیں سمجھتے، ہمارے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب کے پاس گئے، اپنے قاری صاحب کے پاس گئے یا پیر و مرشد کے پاس گئے، جا کے شکایت کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں جی رب ساڑیاں کیوں نہیں سنتا، نمازاں تے اسی پڑھ دے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہ پتہ نہیں رب ساڑیاں کیوں نہیں سنتا، شکوہ آ گیا زبان پہ، اور نمازیں ہیں کتنی سی ہماری۔
اور جو پڑھ لی ہیں بھلا پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں قبول ہوئی، اور ان کے اندر بھی ہماری طرف سے جو انداز ہے ہم کتنا سا وقت دے رہے ہیں اس کی عبادت کے لیے۔ تو رب ذوالجلال بتانا چاہتا ہے کہ اگر عبادت کا ذوق پیدا کرنا ہے تو پہلے اس کی ذات پہ نظر لے جاؤ، اس کی ذات پہ نظر گئی تو عبادت کا ذوق یوں پیدا ہوگا کہ رات پوری بھی بیت گئی مصلی پہ کھڑے کھڑے، پھر بھی لگے گا کہ وقت تھوڑا ہے، عبادت تھوڑی ہے، ذات بہت بڑی ہے، ذات بہت۔ عبادت کے دوران یہ تصور ذہن میں رکھنا ضروری ہے، میں جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ بارگاہ بڑی ہے، وہ بارگاہ بہت بڑی ہے۔ یہی وجہ تھی ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم سے بہت بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، اولاد پاک میں سے بھی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان ہو رہی ہوتی تو چہرے کا رنگ مبارک بدل جاتا، لوگ پوچھتے حضرت اذان کے دوران چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ فرماتے ہیں بہت بڑی بارگاہ کی حاضری کا وقت ہو گیا، بہت بڑی بارگاہ کی حاضری کا وقت ہو گیا۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیال تو امام حسن کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اتنے چھوٹے ہیں، اور وہ اتنے بڑے بھی اس کی ذات کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کیوں؟ اس کی بارگاہ کی حاضری کا ٹائم ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوق کائنات کے اندر ان کے جیسا بول پوڑو اب کا ایمان ہے نا، مخلوق خدا میں ان کے جیسا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، بس خالق ہی بڑا ہے، مخلوق میں کوئی ان کے برابر کا کوئی نہیں۔ وہ سمجھ آئی؟ اتنی بڑی ذات کے مخلوق میں ان کے برابر کا بھی، اتنی عظیم المرتبہ ذات۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت سرکار نماز میں کھڑے ہوتے تو سینہ مبارک سے یوں آواز آتی جیسے ہانڈی ابل رہی ہے، کیوں؟ اس کی بارگاہ کی حاضری ہے، اس کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ اور اس حاضری کے وقت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم تھوڑا الٹ چل پڑے، ہمیں عبادت پہ نظر پہلے گئی، اس کی ذات پہ نظر چاہیے تو یہ تھا کہ عبادت پہ نظر بعد میں، اس کی ذات پہ نظر پہلے جاتی۔ ترتیب بھی یہی بتا رہی ہے قرآن مجید کی کہ بندے پہلے اسے سمجھ، جب پہلے اسے سمجھے گا تو تمام تر معاملات اس کے سیدھے ہو جائیں گے۔ ساری زندگی عبادت کرنے کے باوجود سمجھے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ تصور اس کے دل میں عاجزی پیدا کرے گا۔ جس وقت عاجزی کرے گا تو رب کے دربار میں بلند رتبہ اور بلند مقام بھی ہو جائے گا۔ تو کہا ایاک نعبدو، بندے کہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی، اور بولی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نماز میں پڑھتے ہو یہ سورت؟ بولیے۔ اکثر اوقات دوسری برادری یہ ہے بڑے زور و شور سے پڑھتی ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو نماز میں ایاک نعبدو و ایاک نستعین پڑھا، بعد میں مدد لینے تم غیروں کے پاس پہنچ گئے۔ ہمارا تو امید ہے درس بنے گا پورا ایاک نستعین پہ، لیکن آج اتنا بھی سمجھ لو کہ ایاک نعبدو کے لفظ پہ غور کرو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سوچ دے رہے ہیں نا وہ سوچ جھوٹی دے رہے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھنا، ایاک نعبدو معنی کیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نماز میں پڑھتے ہو؟ بولیے۔ امام کے پیچھے تو قرات اکلے پڑھ رہے ہو، پھر پڑھتے ہو نا ایاک، تو معنی کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کھلوتا ہک کے تے کہنا کی پیا ہم کتنے واسطے بولے جانا؟ ایک کے لیے میں، چاہیے تھا کہتا کہ اے اللہ میں تیری ہی، کہا کیا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ تو بعد میں، پہلے امام راضی کا قول سنو۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنا اکیلا میں کا لفظ اسے پسند نہیں، اس کی بارگاہ میں اکیلا میں کا لفظ اسے پسند نہیں ہے۔ اسی واسطے جب رب اپنی ذات کا بھی تذکرہ فرماتا ہے فرماتے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا۔ بندوں کو سبق دینے کے لیے کہ میں کا لفظ مجھے پسند
اگلی بات جو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی وہ بھی سنیے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ ویسے کسی کا اکیلے ہو کر اپنے آپ کو ہم کہنا یہ بڑائی ہے، بڑائی ہے کہ نہیں؟ ہم معزز شخصیت ہو کوئی تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے سے اس کے لیے تو اور بڑے کے لیے آپ، یہ ہے کہ نہیں؟ سمجھ لگی نا؟ تو تعظیم کا لفظ ہے، نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اپنی بڑائی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بھلا کیوں کر رہا ہے؟ چاہیے تو تھا کہتا کہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، رب فرماتے ہیں کھلوتا بھاویں کلّا، پر جو کام کر رہا ہے وہ کام ایسا ہے کہ جو اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے وہ ایک بھی ہزاروں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، وہ ایک بھی ہزاروں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ گویا کہ رب بتانا چاہتا ہے میری عبادت ایسی شے ہے جو ناقصوں کو کامل اور کاملوں کو مکمل اور اکمل بنا دیتی ہے۔ بھائی عبادت خداوندی نے ایک سے کتنے بنا دیے؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہ تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ۔ جب اس کی عبادت میں آ گیا تو پھر تو اکیلا نہیں ہے، اکیلا ہو کے بھی تو کل کائنات ہے تیرے اندر، وہ ایک بھی ہزاروں پہ بھاری ہے۔ لیکن کب؟ جب اس کا عبادت گزار ہو۔ کوئی سمجھ لگ گئی؟ جب اس کا عبادت گزار ہو تو پھر ایک بھی ہزاروں پہ بھاری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جب فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی تو ایک سپاہی کی ضرب بھی کرتی ہے کار سپاہ۔ فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب بھی کرتی ہے کار سپاہ۔ کہا فقیر ہوئے غیرت والا ہو، فقیر ہو اور غیرت والا ہو، پھر ایک بھی ہوئے تو پورے لشکر تے بھاری ہے۔ وہی بات رب بتا رہا ہے، غیرت اسی چیز کا نام ہے نا کہ کسی اور کی نہیں کرتے مولا عبادت، صرف عبادت فقط تیری، یہی غیرت ہے۔ اور جب جھک گیا اس کے دربار میں تو یہ فقر ہے، اور فقر اور خودی جمع ہو گئی تو فرمایا اب ایک نہیں رہا، ایاک نعبد، اب کہہ کے مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ دوسری بات اور جو آپ نے خاص کر کے یاد رکھنی ہے، جب چوکوں کے اندر تڑوں پہ اندر کوئی بڑے جوش سے پڑھ رہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے کہو ہم سے بڑھ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ماننے والا بھلا کون ہے؟ اس سے پوچھو عبادت میں ایک کھڑا ہے پھر نعبد کیوں کہہ رہا ہے؟ پوچھ لینا اس سے، ایک کھڑا ہے عبادت میں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بھی جواب مفسرین اکرام نے دیا ہیں لفظ قرآن کے، لیکن وضاحت مفسرین اکرام نے کی۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے اکیلا اپنی عبادت مالک کے دربار میں پیش کرے تو چانس ہے قبول ہو، چانس ہے قبول نہ ہو۔ یوں ہے کہ نہیں؟ ساڈی کے حیثیت ہماری عبادت اللہ کے دربار میں جائے اکیلے تو ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول۔ رب نے ڈھنگ سکھایا، میرے بارگاہ میں عبادت بھیجنی ہے کلیاں نہیں بھیجنی، نیکوں کی سنگت میں اپنی عبادت کو ملا کے رب کے دربار میں بھیجنا ہے۔ کوئی نہیں سمجھے؟ کھڑا ایک ہے، کیا کہتا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ رب فرماتے ہیں اپنی عبادت کو کسی فقیر، کسی کامل کی عبادت کے ساتھ ملا، اس کی عبادت کے ساتھ ملے گی، اب اکٹھی رب کے دربار میں پیش کر، ان کی قبول ہوگی، ان کے صدقے سے تیری بھی قبول ہو جائے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اب ایاک نستعین سے جو مطلب دوسری برادری نکالتی ہے اس مطلب کا تو توڑ ایاک نعبد میں ہو چکا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں اور کوئی بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، اس فلاں کے ساتھ تو ہم نے اپنی عبادت شامل کی کس لفظ میں؟ ایاکا، اور صراحت کی باقاعدہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اولیاء صالحین
हुजूर के सहाबा, अंबिया कामिलीन, इनके साथ मलाइका की इबादत के साथ अपनी इबादत को किया शामिल, अब रब के दरबार में पेश की। हमें यकीन है नबियों की रद नबियों की इबादत रद नहीं होनी, मलाइका की रद उन्हां दे नाल रल के अल्लाह साडी भी कबूल फरमा। इस वास्ते कहा इय्याका नाबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। अपने आप को जमा ताज़ीम के लिए नहीं कह रहा, उनके साथ मिला रहा है। और रब यही सबक दे रहा है कि बंदे अकेले नहीं, असी डायरेक्ट जाना जी रब नाल है। अल्लाह तो सबक दे रहा है, कलिया नहीं। मेरे दरबार तक रसाई हासिल करनी है तो किसी फ़कीर के जोड़े पकड़ के आ, किसी के वसीले से आ। इय्याका नाबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। हम जमा इसी वास्ते के रब बता रहा है। और यहाँ पे एक शरई मसला भी इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा। उन्होंने कहा उसी मसले के तहत हमारे यहाँ एक बंदे ने 10 थान सूट खरीदे, इकट्ठे 10 थान खरीदे। अब 10 थानों में से 2 ऐसे हैं जो उसे पसंद, तो जो है आपकी समझ रहे हैं, 10 थान खरीदे इकट्ठे और 10 थानों में से 2 सूट उसे पसंद। जैसे रब का ये फरमान है ना, हमें सिखा रैया का नाबुदु, उसी की शरीयत है भाई। लेने दा दे दा रखे, जे वापस करने ता दा दे दा वापस करे। ऐसे नहीं हो सकता 8 ले ले और 2 वापस कर दे, 8 ले रख ले और 2 जो पसंद नहीं आए वो क्या कर दे, वापस कर दे। क्यों? ले जे इकट्ठे, गौर नहीं किया आपने, खरीदे जो इकट्ठे, अब 2 निकल आए नाकिस, 8 निकल आए कामिल। उस रब की शरीयत ने कहा खरीदने हैं तो सारे खरीदो, वापस करने हैं तो सारे वापस करो। ऐसा नहीं हो सकता कि 8 रख लो 2 वापस कर दो। जिस रब ने ये शरीयत दी है, जब उसके दरबार में हम गुनाहगारों की इबादत अंबिया की इबादत के साथ मिलकर उसके दरबार में जाएगी, तो ये तो हो नहीं सकता कि उनकी रख ले हमारी मोड़ दे, और ये भी नहीं हो सकता कि सारी मोड़ दे। उन्हां दी कबूल होनी, उनके सदके रब हमारी भी कबूल फरमा ले। ऐ ही तो असी पिटदे हैं, आपे नहीं जाना, किसी के वसीले से उसके दरबार में पहुंचना है। और पहुंचोगे जब किसी के वसीले से, तब मकबूलियत मिलेगी। समझ आई कि नहीं? कोई बंदा ये समझता है कि मेरा मुंह बड़ा, मैं बड़ा मुंह मत्थे आला उसकी दरबार में, फिर कोशिश कर ले, ट्राई कर ले, हमें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, कर ले कोशिश। हाँ, अगर तेरा नज़रिया अकीदा इब्राहीम खलीलुल्लाह जितना है, समझ आई, तेरा अकीदा नज़रिया इब्राहीम खलीलुल्लाह जितना है, इब्राहीम खलीलुल्लाह जितना एतमाद है, फिर डायरेक्ट जाने की कोशिश कर, चेहरा खलीलुल्लाह जैसा हो ना। समझ नहीं आई? वो अल्लाह का खलील, वो इब्राहीम खलीलुल्लाह कि आग का चिहा भड़क रहा है, नमरूद ने आग जलाई है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिनजनीक में बिठा दिया गया है। फरिश्ता आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है, हुजूर मैं हवा का फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे ताकतें अता फरमाई हैं, आप कहो तो मैं हवा चलाऊँ, ये आग बुझ जाए। फरमाया तेरी कोई लोड़ नहीं। ज़रा तसव्वुर तो करो ना, मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, अभी आग में फेंक दिया जाना है और कोई आ रहा है, मैं आग बुझा सकता हूँ, और मैं तेरी लोड़ नहीं है। ज़मीन का फरिश्ता आके कहता है, मुझे ज़मीन पे रब ने ताकतें दी हैं, मैं ज़मीन को चीर दूँ, ये भड़कती आग ज़मीन के अंदर चली जाए, ऊपर से ज़मीन को मिला दूँ, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, अगर ऐसा करने की इजाज़त दो। फरमाया तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं। बारिश का फरिश्ता आ गया, हुजूर बारिश बरसाने की अल्लाह ने मुझे ताकत दी, मुझे हुक्म दो मैं बादल ले आऊँ, फ़ौरन इस जगह पे बारिश बरसाऊँ, आग बुझ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आप बच जाओगे। फरमाया तेरी भी ज़रूरत, तेरी भी ज़रूरत नहीं है। अब आ गई बारी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की, उन्होंने अर्ज़ किया चलो नहीं किसी से मदद लेनी, मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ, कोई मंगना जे
کوئی اس کی بارگاہ میں پیغام بھیجنا ہے، کچھ مانگنا ہے، سوال کرنا ہے تو وہ مجھے بتا دو۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے علمہ بحالی حسبی ان سوالی، منگن دی کیڑی لوڑ ہے، جاندا نہیں میرا خلیل کس حال ہے، اتنی طاقت ہے تو پھر جا ڈائریکٹ جانے کی کوشش کر۔ ابراہیم خلیل اللہ تو دعا بھی نہیں کر رہے، آئی سمجھ گئے نہیں؟ کیوں؟ فرماتے ہیں جانتا نہیں ہے میرا خلیل کس حال میں ہے، علمہ بحالی حسبی ان سوالی، مجھے مانگنے کی پھر ضرورت نہیں، او جانے او دا کام جانے۔ سمجھ آئی؟ ایسا نظریہ سوچ ہو تو پھر جا ڈائریکٹ جانے کی کوشش کر، پھر رب قبول ہی کر لے گا۔ اتنا پکا تو ہو نا، اتنا پاورفل تو ہو، اتنا اعتماد ہو۔ اگر مسجد کی چندے کی رسیدیں بنا کے گھر گھر کا دروازہ کھٹکا کے چندہ مانگے، ٹھیک ہے، اور جب بارگاہ خدا بندی میں نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی بات آئے تب پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھائی یہ دو نمبری کیوں؟ ٹھیک ہے نا، ادھر رسید پوری بنی ہوئی ہے، ہر گھر سے مانگا جا رہا ہے چندہ، اس وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ ہم بھی ویسے ماڑے لوگ ہیں، پگلے تو ہم ہیں نا، جس دروازے پہ آئے فوراً پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا بات، ٹھیک ہے، جس کے پاس جائے ہمارے درس میں آؤ فوراً کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے پاس جائے ہمارے پاس آؤ فوراً پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، بات ضمناً آ گئی، چل تو قرآن کی شرح میں ہی رہی ہے نا، تو ایک اس پارٹی کا بندہ سائیکل پہ نا لکڑیاں لاد کے جا رہا تھا، میرے ساتھ چھوٹے دو ساتھی تھے، مجھ سے کافی چھوٹے تھے، تو اس کی سائیکل سے نا لکڑی گر گئی نیچے، تو وہ سائیکل پہ بیٹھا تھا، سوار تھا، اور تھا دوسری پارٹی کا ہے، اور پاس سے گزرے تو اس نے چھوٹے کو کاکا اے لکڑی چاہ دے، کاکا سے آنا سی، اس کا کیا رب تو مانگ، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، رب مانگو رب عطا کرے گا۔ وسیلے کا انکار کر کے ہم پہ جو ہے الزام لگانے والوں، یہ کام تو تم خود بھی کرتے ہو، یہ کام تو تم خود بھی کرتے ہو۔ جب بات پاکوں کی آئے تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھو، جب بات عام لوکل کی آئے تو پھر تمہیں یاد نہ رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ اللہ تو بتا رہا ہے کہ عبادت بھی بھیجنی ہے تو کسی کی عبادت میں شامل کر کے بھیجو، تب اس کے دربار میں قابل قبول۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں تک پہنچے، کہا مانگنا بھی نہیں، نمرودیوں نے پھینکا، اب رب ڈائریکٹ مخاطب ہوا، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، درمیان میں کسی سے نہیں کہا، ڈائریکٹ آگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا او آگ ٹھنڈی ہو جا، او آگ مجھے یہ بتاؤ، جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس عرضی لے کر آئے تھے اپنی مرضی سے آ گئے تھے؟ بول پڑو، پورا یقین ہے اللہ کی مرضی سے آئے تھے کہ نہیں؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کا ان سے مدد لینا تھا، شرک اس وجہ سے نہیں لی، تو وہ مدد دینے کے لیے آئے تو خود مشرک بنے کہ نہیں؟ جن کا اپنا خیال ہو ہم مدد کر سکتے ہیں اللہ کے ماں سوا، وہ خود مشرک۔ پھر معاذ اللہ بھیجنے والا کون ہے؟ رب، تو پھر رب شرک کی دعوت دے رہا تھا؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ نہیں پلے بھائی گال ہے، اللہ کیا شرک کی دعوت دے رہا تھا کہ مدد لو ان سے، اور وہ اللہ کی مرضی سے آ رہے ہیں؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کا ان سے مدد مانگنا تھا شرک، تو پھر اللہ نے بھیجا کیوں؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بدر کے میدان میں فرشتے آئے مدد کے لیے کہ نہیں؟ فرشتے آئے مدد کے لیے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی تعداد تو 313 یا 308 کے لگ بھگ تھی، تو کافروں کی تعداد تھی 1000 کے لگ بھگ تھی، اور یہ 308 اس 1000 پہ غالب آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر ہم ابھی تلوار اٹھاتے، دشمن کا سر قلم ہو کے نیچے گرا پڑا ہوتا، ہمیں بندہ کوئی نہیں نظر آتا تھا، سرکار نے فرمایا وہ رب کے فرشتے تھے۔ فرشتوں نے مدد کی کہ کوئی نہیں؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے مدد فرمائی۔ مدد کس نے فرمائی؟ اللہ نے مدد فرمائی۔ کی کس نے تھی؟
فرشتوں کی مدد اللہ کی مدد کیویں بن گئی؟ وجہ یہ ہے فرشتوں کی جتنی بھی طاقت ہے کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے، تو پھر ان کی مدد بھی کس کی مدد؟ اللہ کی مدد۔ یہی طریقہ کار لیتے ہیں کہ جس بندے سے ہم چندہ لیتے ہیں اس کو رزق کس نے دیا؟ اللہ نے، لہذا اس کا ہمیں چندہ دینا یہ بھی اللہ کی مدد ہے کیونکہ اسے دیا ہے خدا نے۔ اور بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں دربار مصطفیٰ سے جو خیرات ملتی ہے وہ بھی تو رب کی عطا سے ہی دیتے ہیں، وہ بھی تو رب کی عطا سے دیتے ہیں۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم۔ اعلیٰ حضرت نے یہی کہا، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم۔ رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ عطا کرنے والی ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن رزق کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے عطا کرتے ہیں۔ فاضل بریلوی نے اسی واسطے کہا، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت و خبر کی ہے۔ حکیم کے پاس دوائی لینے چلے جاؤ، حاکم کے پاس اپنے فیصلے کرانے کے لیے چلے جاؤ، علاقے کے چودھری صاحب سے مدد لینے چلے جاؤ، اور جب بات انبیاء کی بات آئے، جب بات اللہ کے نیک بندوں کی آئے، پھر کو کچھ نہیں دیتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا، مردود یہ مراد کس آیت و خبر کی ہے؟ ہمیں بھی تو بتانا یہ قرآن کی کس آیت میں آیا یا کس حدیث میں آیا کہ اللہ کا شریک حاکم کو بنا سکتے ہو، حکیم کو بنا سکتے ہو؟ تو پتہ چلا یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہیں۔ ہم عبادت فقط بھائی ہمارا ایمان ہے، اے تسی سارے مسیتی بیٹھے ہو، امید وضو نال بیٹھے ہو، کسی کو شک ہے اس بات میں؟ ہم کسی اور کی عبادت، اونچا بولو، ہم کسی اور کی عبادت، ہم علالان کہہ رہے ہیں ہم صرف اللہ کی کرنا تو دور کی بات، ہم کسی اور کو عبادت کا لائق بھی نہیں سمجھتے، عبادت کا مستحق بھی، عبادت کا حقدار بھی۔ اگلی بات بھی پھر سمجھ لینا، کوئی بندہ اس کا ہو اور عبادت کسی اور کی کرے، اس سے بڑا مردود بھی بول پو، اس سے بڑا مردود بھی بندہ عہدت عبادت کی نہیں کرے کسی اور کی، اس سے بڑا مردود بھی۔ اور اگلی بات یہ کہ عبادت اللہ کی ہی کرے اور کوئی الزام غیر اللہ کی عبادت کا لگائے، اس سے بھی بڑا مردود۔ سمجھ آئی؟ بھائی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، تو وضاحت کس سے مانگنی پڑے گی؟ ہم سے ہی مانگنی پڑے گی نا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کے لائق بھی کسی اور کو سمجھتے، اے فقیر ولی پیر یہ تو دور کی بات، ہم کسی نبی کو بھی عبادت کا لائق، اے اونچی آواز میں بولنا تاکہ شک دور ہو جائے، ہم کسی نبی کو بھی عبادت کا لائق، عبادت کا مستحق، بلکہ نبیوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبادت کے لائق، عبادت کے لائق۔ عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی۔ عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی۔ ہم رسول خدا کی عبادت نہیں کرتے، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی ادب و تعظیم سے رب نے منع نہیں کیا، الٹا حکم دیا ہے، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا یار میرا ہے، اس کی تعظیم کرنا، اس کی تعظیم و توقیر کرنا یہ تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ادب و تعظیم کو شرک کیوں کہہ رہے ہو؟ ادب تو ایسا کام ہے جس کو جس مکتبہ فکر سے جا کے پوچھو وہ کہے گے نیکی کا کام ہے۔ تعظیم اچھی بات ہے، ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ ہم اس شخص کو مشرک سمجھیں گے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھے کہ یہ عبادت کے لائق ہے۔ سمجھتے ہو نا؟ ہم اس شخص کو مسلمان نہیں سمجھیں گے جو کہے گا کہ ہم عبادت رسول خدا کی کرتے ہیں، سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ ہم نے پڑھا ہے ایاکا، مولا ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں، عبادت صرف تیری کرتے ہیں، اور عبادت اسی کی ہوگی جو الہ ہوگا، جو اور الہ کا معنی وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔
بھائی سوکھا جمانا، ویسے تو کہتے ہیں معبود برحق، اور پھر ہمارے علم الکلام والے کہتے ہیں واجب الوجود، واجب الوجود، مستحق عبادت، واجب الوجود۔ میں نے آسان ترجمہ کیا، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ ہم عبادت اسی کی کرتے ہیں جو کسی کا محتاج، کسی کا محتاج۔ کائنات میں ہمیں کوئی اور دکھاؤ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ کے فقیر اللہ کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ پھر مستحق عبادت بھی وہ نہ ہوئے نا، عبادت کے لائق وہ۔ اللہ کے نبی اللہ کے محتاج، بولو اللہ کے محتاج ہیں، مستحق عبادت وہ نہیں ہے۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محتاج، ان کو جسم کس نے دیا؟ نبوت کس نے دی؟ اللہ کریم نے۔ تو ساری شانیں کس نے عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وہ رب کے محتاج ہیں، جو محتاج ہو وہ خدا، اور جو خدا ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہم العلان کہہ رہے ہیں، پھر ہم پہ الزام شرک لگانا، بھائی کسی کے پاس جا کے اس کا ادب کر لینا، یہ شرک نہیں۔ ہاتھ تو ہاتھ رہے، پاؤں چومنا بھی شرک، بول پڑو جھگڑا نہیں ہے، پاؤں چومنا بھی شرک نہیں۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے بوسے لیتے تھے، پاؤں چومنا بھی شرک نہیں۔ اگر پاؤں تک تعظیم شرک بنتی ہوتی، سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ جنت ماں کے؟ شرک اتنا عام ہو گیا بھائی، ہر بندہ ہی شرک، ہر بندہ ہی شرک۔ درود پاک پڑھو تو یہ بھی شرک، عجیب عجیب کام، مزار پہ جانا شرک۔ شرک کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرا رہا ہے۔ اب مزار پہ جانا شرک، جو بندہ کہے اس سے پوچھو بھائی شرک تو تب بنتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب کی ہوتی مزار، وہاں پہ جانا تو تھا ٹھیک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی اور کو کہ اس کی مزار پہ چلا گیا، شرک بن گیا۔ عجیب قانون ہے بھائی۔ ہم کہتے ہیں شرک بنے گا تب جب کسی اور کو غیر محتاج سمجھے گا، یہ سمجھے گا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم کائنات کی ساری مخلوق کو اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں، کسی کو بھی غیر محتاج مانتے۔ غیر محتاج فقط ایک ذات ہے جس کو اللہ رب العزت کہا جاتا ہے۔ اس واسطے ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت صرف مکہ کے مشرکوں کے ساتھ جھگڑا یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ بتوں کو بھی عبادت کے لائق بھی سمجھتے تھے اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، بتوں کو عبادت کا لائق بھی سمجھتے تھے۔ عبادت کے لائق سمجھنے کے بعد، ان کی عبادت کرنے کے بعد پھر یہ کہتے تھے یہ وسیلہ ہیں۔ بھائی اب کس بات کا وسیلہ؟ جاگ رہے ہیں، سو گئے ہیں؟ اب گلاں کچھ غور سے سمجھنے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پر یہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ عید پڑھتے ہیں کہ وہ فراس بھی کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس واسطے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہمیں ٹھہرا کر دیں گے، تو یہ اس کو اللہ کے قرب کا وسیلہ بناتے تھے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی فقیر کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کرے گا، کسی نبی کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کرے گا۔ بھائی کہتے ہیں ہم عبادت نہیں کرتے کسی اور کی، کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر غزالی زمان علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ سمجھتے وسیلہ، وہ کیا سمجھتے؟ وسیلہ۔ یہ دیکھو نا، ان کی اپنی کرتوت دیکھو کہ مشرکوں نے جو کچھ کہا یہ تو ان کی بولی تھی نا کہ ہم ان کو صرف وسیلہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یقین آ گیا، بھائی صحیح آنکھ دے پہن، کمال والی بات ہے، کہا مشرکوں نے اور اس پہ یقین کر لیا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ وسیلہ۔ اگر وہ وسیلہ سمجھتے تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو کہ بتوں کو گالی نہ دو، بتوں کو گالی نہ دو۔ آگے کیا فرمایا؟ اگر تم بتوں کو گالی دو گے تو بت پرست تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ بتوں کو گالی دو گے تو بت پرست تمہارے خدا کو۔ بھائی بات تھوڑی غور سے سمجھنا، بتوں کو گالی نہ دو، کیوں؟ کیونکہ بتوں کو گالی دو گے تو پھر بت پرست تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ اس واسطے ہمیں منع کیا گیا کہ بتوں کو گالی نہ دو۔
اب مجھے ایک بات بتاؤ، پورا ذہن حاضر رکھ کے، اگر بتوں کو اللہ کے دربار کا وسیلہ سمجھتے تھے تو پھر اصل مقصود ذات کون ہوئی؟ اللہ ہی ہوا۔ اور بتوں کی گالی سے رب تک گالی کیوں پہنچی پھر؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اگر اصل مقصود ذات رب کی ہے، بتوں کو وسیلہ سمجھ رہے ہیں، وسیلے کو کوئی گالی دے تو وہ جواب میں اسی کو گالی دیتے نا، رب تک گالی کیوں گئی بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ رب تک پہنچنا وہ نہیں چاہتے تھے۔ دیکھو نا، یہ لوگ داتا صاحب کو گالیاں دیتے ہیں، بابا فرید کو گالیاں دیتے ہیں، سیدنا غوث پاک کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اس کے بدلے میں رب کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایتھے پتہ چلے بھائی ایسا انہوں نے وسیلہ بنایا، کیوں کہ رب تو وہی ہے، اسے ہم بھی مانتے ہیں، رب کو تو وہاں پہ قطرے کا کروڑواں حصہ بھی ذرا سا بھی خیال توہین کا آیا تو ہمیں تو وہ بھی برداشت، بولیے ہمیں تو وہ بھی برداشت۔ وہ کویا وسیلہ سمجھتے تھے کہ بتوں کی گالی سے رب کو گالی دے دی، رب نے فرمایا۔ اب جو بت پرست کہیں وہ بات ماننی ہے کہ ہم ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں، جو رب بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ رب بتا رہا ہے کہ اگر انہیں گالی دو گے تو یہ جواباً تمہارے رب کو گالی دیں گے، ان کے بتوں کو گالی نہ دینا، رب یہ بتا رہا ہے۔ اللہ کے فرمان پہ یقین نہیں آیا، جو ان کا فرمان تھا وہ مان لیا۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے دربار تک اتنی زبان پھٹ رکھتے ہیں کہ بتوں کو گالی دو گے تو یہ اللہ کو گالی دے دیں گے معاذ اللہ۔ بت پرست، ہمارا معاملہ اور بت پرستوں کا پھر ایک جیسا ہوا، کخ بھی نہ رلیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے جن کو وسیلہ بنایا ہے ان کی ذات کو ان کی حد تک وسیلہ سمجھا ہے۔ ہمارے علماء، ہماری کتابیں، ہمارا دین جو ہمیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک پہنچا، اس کے اندر یہ ہے کہ پیر و فقیر ہم اسی کو مانیں گے جو اس کی راہ میں رکاوٹ، بولیے نا، اس کی راہ میں رکاوٹ، بلکہ وہ اس کی راہ پہ چلانے والا ہو، اس کی راہ پہ اپنے مریدوں کو لگانے والا ہو۔ جو اس کی راہ میں رکاوٹ آئے ہم اسے فقیر، بولیے ہم اسے فقیر۔ وہ پتہ نہیں سڑک پہ بیٹھے ہوئے کسی نجومی کو اٹھا لیا، کبھی کسی فراڈی کو، کبھی کسی فراڈی کو، یہ جی تمہارے بابے ہیں۔ ہم ایسے بابوں کو نہیں مانتے، ہم ان کو مانتے ہیں کہ جن کی زندگیاں گزر گئیں، آج بھی رات کے پچھلے پہر بھی کوئی ان کے در پہ جاتا ہے تو لازماً 2 نفل رب کی عبادت کے بھی کر کے آتا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں بھائی، قسمیہ کہہ رہا ہوں، آدھی رات سے بھی غالباً بعد کا ٹائم تھا، 1-2 بجے کا ٹائم تھا، ہم پاک پتن شریف حاضر ہوئے، پاک پتن شریف حاضری ہوئی، مسجد کے دروازے بند تھے، باہر اس سے زیادہ سردی کا موسم تھا اور اوپن فرش، صفیں وغیرہ بھی نہیں لگی ہوئی، ٹھنڈا فرش، جتنے تسی بیٹھے ہو نا شاید اتنے بندے نفل پڑھ رہے تھے۔ ساڈی مسیت ایتھے نماز پڑھن بھی گھٹ لوگ آنے، ٹھیک ہے نا، یہ ان فقیروں کا کمال ہے کہ نہیں؟ دنیا سے ٹر گئے پر لوگوں کو اس کی راہ پہ تو لگا کے گئے۔ ہم فقیر اس کو مانتے ہیں بھائی جو اس کی راہ پہ لگائے، جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے اسے فقیر نہیں مانتے۔ ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں مانتے جو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالے، ہمارا باپ بھی ہو ہم اسے لائق عزت نہیں سمجھتے، سمجھ آئی؟ اسے استاد بھی نہیں سمجھتے، ہم اسی کی عزت و توقیر کرتے ہیں جو اس کی راہوں پہ لگائے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جس کی بھی عزت ہوئی اس کی وجہ سے ہوئی، جس کی بھی عزت ہوئی اس کی وجہ سے ہوئی، جس نے اس کی راہ پہ لگایا ہم اسی کی عزت کرتے ہیں، اور جو اس کی راہ پر ہے ہم اسی کا احترام بھی کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے اور بھی بھائی تھے کہ نہیں؟ عمر فاروق کے، عثمان غنی کے، مولا علی کے، ان میں سے جو اسلام نہیں لائے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں بھائی، کیوں؟ وجہ یہی ہے نا، ہمارا کسی کے ساتھ ادب تعظیم کا رشتہ ہے تو فقط اس وجہ سے ہے کہ اس کی راہ پہ لگائے، کہ اس کی راہ پر لگائے۔ بابا فرید دے اور بھی تو برا سن،
غوث اعظم کے اور بھی بھائی تھے، ٹھیک ہے، خواجہ معین الدین اجمیری کے بھی اور بھائی تھے، داتا علی حجویری کے بھی اور بھائی ہوں گے، پر نام ان کا کیوں جپا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مومن تھے فقط، اور یہ مومن ہونے کے بعد اس کی راہوں پہ لگانے والے بھی تھے۔ اور بھائی ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں، اصل پیار ہے رب کا، اور جہاں رب کی محبت کا رنگ نظر آتا ہے پھر اس کی محبت کی وجہ سے ہم وہاں پہ محبت کرتے ہیں۔ اس بات کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے زید نہیں سمجھنا۔ تقریر ختم، ایک روایت آخری، جو بندہ اس کی ذات کی خاطر اس کے پیاروں سے پیار کرے اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ اے بھائی بالکل اللہ کو اس بات پہ غصہ نہیں آتا کہ میرے بندے سے کیوں پیار کر رہا ہے۔ بھائی درمیان میں شرط یاد رکھنا، بندے سے اس کی ذات کی خاطر پیار کرے اللہ ناراض حدیث بیان کرنے لگا ہوں، مشکات شریف کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، توجہ ہے آپ کی، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، اللہ کریم جل شانہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا جو انسانی شکل کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا، فرشتہ انسانی شکل میں، اور وہ شخص اپنے گھر سے نکل کے جا رہا ہے۔ یہ بات بیان کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مشکات شریف کی، جب فرشتے کے پاس سے گزرا وہ شخص، فرشتے نے پوچھا این تریدو، کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا اریدو اخلی فی قریہ، میرا ایک بھائی ہے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ساڈی دوسری بولی ترجمہ کرو تو میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے سے اس نے کہا، اب اسے نہیں خبر تھی کہ یہ فرشتہ ہے، وہ انسانی روپ میں تھا۔ اس فرشتے نے سوال کیا، بھائی تو اسے ملنے کیوں جاتا ہے؟ کیا وہ تیرا خونی رشتہ دار ہے؟ تیرا اس کا خون کا رشتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی، میرا اس کا کوئی خون کا رشتہ یعنی ساڑی برادری کوئی نہیں اتھے۔ اس نے کہا اس نے کوئی تیرے اوپر احسان کیا ہے؟ اس احسان کے بدلے میں جا رہے ہو؟ تو کہا نہیں احسان بھی کوئی نہیں۔ کہا کوئی قرض وغیرہ جو اتارنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ فرشتے نے کہا پھر کیوں ملنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا غیر انی احببتہ فی اللہ، میرا اس کا ایک رشتہ ہے کہ وہ بھی بندہ خدا ہے، میں بھی بندہ خدا ہوں، پر اس سے میں پیار کرتا ہوں رب کی خاطر، میں اس سے پیار کرتا ہوں رب کی خاطر۔ اب جا رہا تھا سفر میں اور بتا دیا میں اللہ کے بندے سے پیار کرتا ہوں رب کی خاطر۔ فرشتہ کیا کہنے لگا، مجھے بھی عام نہ سمجھنا، میں بھیجا ہوا بھی اسی رب کا قاصد ہوں۔ کہا کیا حکم ہے؟ کہا اس رب نے فرمایا ہے کہ اس بندے کو خوشخبری دو کہ اگر تو میری رضا کی خاطر، میری ذات کی خاطر میرے بندے سے پیار کرتا ہے تو اس پیار کے بدلے میں میں رب تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ پیار اللہ کے بندوں سے رب کی خاطر کرو تو اس سے ناراض حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا ایور الایمان اوثق، بیہقی شریف، ایمان کی مضبوط ترین رسی کیا ہے؟ دیکھو نا وہ رسی جو کسی مقام پہ ٹوٹے نہیں، ایمان کی مضبوط رسی کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا آقا آپ ہی بہتر جانتے ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الولایۃ فی اللہ الحب فیہ والبغض فیہ، ایمان کی مضبوط رسی یہ ہے جس سے پیار ہو وہ بھی اس کی خاطر، جس سے دشمنی ہو وہ بھی اس کی خاطر۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کی ذات کی خاطر کسی سے پیار ڈالا ناراض، اس کی ذات کی خاطر، اس کی خاطر کسی سے دشمنی بھی ڈالی تب بھی ناراض۔ بھائی تم عہدہ نہیں تو پھر ساڈا بھی نہیں، جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے وہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے۔ ہمیں ان بت پرستوں کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ ہم سریعام کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔